रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि एक मरतबा उन्होंने फरमाया कि अगर ये ऐलान हो जाए कि जितने भी लोग हैं वो सब जहन्नम जब जन्नत में जाएंगे सिवाय एक आदमी के, सब जन्नत में जाएंगे, एक आदमी होगा जो जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा, तो मुझे डर होगा कि कहीं वो शख्स मैं ही ना हूं। यानी वो शख्स जो जन्नत के बजाय जहन्नम में जाएगा, एक ही आदमी होगा, तो मुझे खौफ होगा कि कहीं वो मैं ना हूं। और अगर ये ऐलान हो जाए कि सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक आदमी जन्नत में जाएगा, तो मुझे उम्मीद होगी कि मैं वो शख्स हो जाऊंगा। इतनी उम्मीद और इतना खौफ। तो यदऊनना रगबम व रहबा, वो हमें पुकारते थे। किस तरह पुकारते थे? रगबत के साथ, उम्मीद के साथ कि हमारी बातें अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाएगा, और रहबन, साथ ही अपने गुनाहों का खौफ भी हो उनके दिल में। तो यदऊनना रगबम व रहबम व कानू लना खाशिईन, और हमारे लिए, हमारे सामने वो खुशू, आजी और मस्कनत का मुजाहरा करते थे। ये सिफात बयान फरमाई दुआ की कबूलियत का ऐलान करने और उसका जिक्र करने के फौरन बाद कि हमने उनकी दुआ कबूल कर ली, यहया अलैहिस्सलाम उनको अता कर दिए, और साथ ही उनकी बीवी को तंदुरुस्त कर दिया, और उनकी हालत ही ऐसी थी कि वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर नेकियों में हिस्सा लेते थे, और हमें बीम और रजा के आलम में खौफ और रजा के साथ हमें पुकारते थे। और वकानू लना खाशिईन, और हमारे सामने उनके दिल नरम हो गए थे। दिल नरम हो गए थे, क्या माना? कि उसमें तकब्बुर नहीं रहा था, उसमें हसद नहीं रहा था, उसमें अपनी कोई बड़ाई का एहसास दिल में नहीं रहा था। बस वो तो हमारे सामने आजिज़ी और इनकिसारी की तस्वीर थे। कानू लना खाशिईन। तो ये सारे अल्लाह ताला ने जो सारे वाक़यात बयान फरमाए हैं, ये महज किस्सा कहानी नहीं है। इसमें हमारे लिए एक एक कदम पर सबक है कि जब कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला का हो जाए तो अल्लाह उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। अल्लाह का होने के क्या माना? कि अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढाल लो, और अपनी जिंदगी को उसकी रजा के मुताबिक बना लो। तुम्हारे ज़ाहिरी आमाल, तुम्हारे बातनी आमाल, तुम्हारे अफकार, तुम्हारे तसव्वुरात, तुम्हारे ख्यालात सारे अल्लाह जल्ल जलालुहु से मुताल्लिक हों। तो फिर देखो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से किस तरह हिदायत अता फरमाते हैं, किस तरह तुम्हारी बिगड़ी बनाते हैं। जितना जब अल्लाह का हो गया बंदा, तो अब देखो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन अल्लाह के हो गए थे। क्या माना? युसारिऊना फिल खैरात, वो एक दूसरे से आगे बढ़कर नेकियों के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। तो क्या हुआ कि अल्लाह की मखलूक़ात भी उनके आगे ताबे हो गए। लश्कर जा रहा है सहाबा किराम का, और उक़बा बिन नाफ़े की सरकर्दगी में अफ्रीका के जंगलात में, घने जंगलात में रात को क़याम करने की
ضرورت پیش آئی جنگل کے اندر، تو خطرہ ہوا کہ یہاں تو درندے بہت رہتے ہیں، سانپ بچھو بھی ہیں، رات کو ہم یہاں پر سوئیں گے تو کوئی درندہ حملہ نہ کر دے، کوئی سانپ بچھو نہ کاٹ لے۔ تو عقبہ بن نافع نے اعلان کیا کہ اے اس جنگل کے درندوں اور کیڑے مکوڑوں، ہم رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر اس جگہ پر آئے ہیں۔ آج اس لشکر اسلام کو یہاں جنگل میں رات گزارنی ہے تو تم ان کے لیے جگہ خالی کر دو۔ جانوروں سے خطاب کیا تو روایات میں آتا ہے کہ دیکھا تو شیر جا رہا ہے، ہاتھی جا رہا ہے، بھیڑیا جا رہا ہے، سب جنگل کو خالی کر کے چلے گئے، اور صحابہ کرام کے لیے۔ تو جب من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ سبق اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بٹھا دے اپنے فضل و کرم سے، ہمیں اپنا بنا لے۔ یہ خوب دعا مانگا کرو، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کائنات کو مسخر فرما دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم تیرے ہونے کیا معنی؟ کہ ہم تقدیر تمہاری بہتری کے لیے ہم اپنی تقدیر کو مقرر کر دیں گے، بس یہ کہ محمد سے وفا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد سے وفا کرنے کا کیا معنی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنا لو۔ جتنا سیرت اور سنت کو اپناؤ گے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اپناؤ گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور جتنا قرب حاصل ہوگا تو یہ کائنات تمہارے آگے مسخر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جائزہ لے ہر انسان اپنے آپ کا کہ میں کس سنت پر میں عمل کر رہا ہوں، کہ کون سی سنت میں نے چھوڑی ہوئی ہے، اور اگر چھوڑی ہوئی ہے تو اس کو عزم کر کے اپنی زندگی میں اپنا لے کہ اب آئندہ میری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح اپنے گھر کے اندر رہتے تھے، کس طرح اپنی ازواج سے معاملہ فرماتے تھے، کس طرح مہمانوں سے معاملہ کرتے تھے، کس طرح میل جول والوں سے کرتے تھے، یہ ساری سنتیں، مسجد میں کس طرح داخل ہوتے تھے، نکلتے کس طرح تھے، وغیرہ وغیرہ، اس کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لو بھائی۔ مسوح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری سنتیں جمع کی ہوئی ہیں، وہ کر کے پھر دیکھیں جائزہ لے کر کہ کون سی سنت مجھ سے چھوٹی ہوئی ہے، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ انشاءاللہ یہ ایسی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو میرے محبوب کے ساتھ محبت کرے گا، جو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے گا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ارے تم کیا کرو گے محبت اللہ سے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔
اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں، نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ اپنی عظمت و محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما دے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کے کم ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کے شکار ہیں، اللہ اپنے رحمت سے ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو عافیت عطا فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، برما کے مسلمانوں کو، یا اللہ لیبیا کے مسلمانوں کو، یا اللہ مصر کے مسلمانوں کو، یا اللہ شام کے مسلمانوں کو، یا اللہ جو مشکلات درپیش ہیں اپنی رحمت سے ان سب مشکلات کو دور فرما دے۔ اور اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما۔ اللہم یا ارحم الراحمین انا نسألک من خیر اسما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔